الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک دن کی تاخیر کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، چونکہ آج کل مصروفیات اور سال کا اختتامی حصہ دینی مدارس کے اندر چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ملکی حالات اور میڈیا اور کچھ اسباق اور اسفار کی مصروفیات کی کثرت کی وجہ سے گزشتہ اتوار یعنی کل یہ پروگرام نہیں ہو سکا تھا۔ آج اس کی جگہ پر یہ ایک مختصر سی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج کی اس نشست میں بھی آپ کے سوالات کے لائیو جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی، اور جو سوالات ان باکس کے اندر آپ کے پہلے سے موصول ہو چکے ہیں ان سوالات کے جوابات بھی پیش کیے جائیں گے۔ بیلجیم سے یاسر صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ بیلجیم میں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ایک گھر آپ بینک سے انٹرسٹ یعنی سود پر لے سکتے ہیں، اور حوالہ دیتے ہیں کہ شیخ یوسف القرضاوی کا فتویٰ ہے جس کے 3 پوائنٹ ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے کسی فرینڈ یا فیملی سے گھر مانگ کر نہ ہو سکے تو پھر بینک سے لیں۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنا گھر ضرورت کے مطابق لیں۔ تیسرا یہ کہ آپ یہ مانیں کہ میں نے یہ جو بینک سے انٹرسٹ لیا یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ کیا اس فتوے کے مطابق عمل کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے، بینک کے ذریعے سودی قرضے پر مکان لینا خریدنا شرعاً بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ اور جب آپ نے یہ فتویٰ پیش کیا ہے، مجھے اس کی تحقیق نہیں کہ شیخ یوسف القرضاوی ایک بہت بڑے نامور عالم دین ہے، کیا ان کا یہ فتویٰ ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اس فتوے کے اندر یہ جو بات کہی گئی کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، جب یہ خود کہا جا رہا ہے کہ یہ سود ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو پھر اس کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو متبادل ہے وہ صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو قرض حسن لے کر کے آپ مکان خریدیں، اور قرض حسن نہیں ملتا تو پھر بینک سے آپ باقاعدہ شرعی طور پر صحیح ڈیل کریں۔ اور وہ شرعی اور صحیح اور جائز ڈیل کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ باقاعدہ بینک سے یہ بات کہیں کہ مجھے یہ مکان خریدنا ہے، بینک نقد کے اندر وہ مکان خریدے اور مہنگے داموں ادھار پر قسطوں کے ساتھ آپ کو فروخت کر دے۔ مثلا آپ کو ایک مکان لینا ہے، اب وہ فرض کریں کہ 11 لاکھ کا یا 12 لاکھ کا ہے، ادھار کے اندر آپ بینک سے کہیے، اور بینک اپنے طور پر 10 لاکھ روپے کا وہ مکان خرید لے، پھر بینک اس کا مالک بن جائے۔ جب بینک مالک و مختار بن گیا، اس کے بعد وہی 10 لاکھ والا مکان قسطوں میں اور ادھار پر آپ کو 14 لاکھ روپے میں فروخت کرے، 15 لاکھ روپے میں فروخت کرے، تو یہ شرعاً جائز ہے، درست ہے۔ البتہ اس میں 2 شرائط ہوں گی۔ پہلی شرط تو یہ کہ اگر کسی وقت قسط شارٹ ہو تو کسی قسم کی پینلٹی، اضافہ یا جرمانہ لگانا اس بینک کے لیے جائز نہیں ہوگا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ اسی میٹنگ میں یعنی سیل اینڈ پرچیز کی میٹنگ میں اس کی کوئی ایک قیمت متعین کر دیں، چاہے 10 لاکھ کا خریدا ہوا 20 لاکھ میں بیچیں، 15 لاکھ میں بیچیں، اس سے شریعت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف اور صرف اصل بات یہ ہے کہ کوئی ایک قیمت متعین کرنا، فکس کرنا، مقرر کرنا شرعاً لازم اور ضروری ہے۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ باقی یہ فتویٰ کہ پہلا گھر سود پر لے سکتے ہیں اور سود پر قرضہ لے کر کے خریدنے کی گنجائش ہے یا اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، یہ شرعاً بالکل غلط ہے، سراسر بے بنیاد ہے۔ ذاتی مکان کے حصول کو ضرورت قرار دینا بھی غلط، اور اس کی بنیاد پر سودی قرضے کو حلال اور جائز قرار دینا بھی شرعاً درست نہیں، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ شوقی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے، اگر آیت سجدہ کے لیے نماز میں سجدہ کیا مگر سجدے سے اٹھ کر سورت دوبارہ شروع کرنے کے بجائے غلطی سے دوبارہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی تو کیا حکم ہے؟ فرض اور نفل دونوں کا ایک حکم ہے یا الگ الگ؟ برائے مہربانی اس کے اندر رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، شرعاً ایسی حالت میں سجدہ صاحب واجب نہیں ہے۔ 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا، یعنی آپ نے سجدہ تلاوت کر کے دوبارہ جب آپ نے قیام اختیار کیا، آپ کھڑے ہوئے، تو آپ دوبارہ سے اگر سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب واجب نہیں۔ الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ 2 مرتبہ مسلسل پڑھنا،
اس طرح سے کہ درمیان میں کسی اور قرات کا کوئی فصل نہ ہو، تب جا کر کے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، ورنہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ یہ حکم فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور نوافل کی تمام رکعتوں کا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے فرض کی آخری رکعتوں کا، تو آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ مسلسل مکرر یعنی بار بار پڑھنے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، چاہے مسلسل پڑھے یا وقفے سے پڑھے، سہون پڑھے یا قصدن پڑھے، تو یہ اس سے کچھ واجب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر کے آخری 2 رکعتوں میں مسلسل 2 مرتبہ پڑھے تو یہ نماز مکروہ تو ہوگی، لیکن نماز شرعاً درست ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا کہ سجدہ تلاوت کرنے کے بعد، کھڑے ہونے کے بعد قرآن کریم کی صورت یا اس آیت کے ہی اگلے حصے سے پڑھنے کے بجائے دوبارہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، چاہے نفل نماز ہو چاہے فرض نماز ہو۔ ثوابی سے خیبر پختونخوا سے قاسم صاحب نے پوچھا ہے، اگر نماز کے دوران بندہ آدھی نماز پڑھے اور بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنے کے بعد بقیہ نماز پڑھی جائے گی یا نئے سرے سے پڑھی جائے گی؟ دیکھیں واضح طور پر کئی کتب صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے، من اصابہ قیء اور رعاف او قلس او مزی فلینصرف ولیتوضأ ثم لیبنی علی صلاتہ وہو فی ذلک لا یتکلم، یعنی جس کو نکسیر کی وجہ سے خون پھوٹ جائے اور خون نکل آئے، یا جس کو حدث لاحق ہو جائے یعنی وضو ٹوٹ جائے، اور یا یعنی کوئی خون نکل آیا یا کوئی اور سبب ایسا پایا گیا جس سے وضو ٹوٹ گیا، تو ایسے آدمی کے لیے شرعاً اس بات کی اجازت ہے کہ وہ وہاں سے پھر جائے، وضو کرے، دوبارہ واپس آئے اور پہلی نماز کے جتنے حصے وہ ادا کر چکا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں افضل نہیں ہے، افضل سنت بہتر یہی ہے کہ دوبارہ سے استیناف کرے یعنی نئے سرے سے نماز شروع کرے۔ لیکن اگر یاد رکھیں اسی نماز پر بنا کرنا چاہتا ہے یعنی اسی نماز پر آگے نماز کا بقیہ حصہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی شرائط اور فقہاء نے 13 شرائط لکھی ہیں، ان شرائط کو معلوم کر کے ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے پھر آپ اگلے حصے سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وہ شرائط بھی معلوم اگلی نماز کا دوبارہ سے نماز کو لوٹانا یہ زیادہ افضل ہے۔ نفیسہ ناز صاحبہ نے پوچھا ہے، تسبیح حرام جانور کی ہڈی سے بنی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یاد رکھیں جانور کے اندر جو ہڈی ہے، ہڈی ان اجزاء میں شامل ہے جو ما لا تحل الحیات ہے، یعنی ما لا تحل الحیات کون سے اعضاء کہلاتے ہیں؟ وہ جس کے اندر حیات اور زندگی حلول نہیں کرتی، جیسا کہ بال، سینگ، ناخن، دانت وغیرہ۔ اور جو مردار جانور ہوتا ہے، مردار جانور کے یہ سارے اجزاء شرعاً پاک ہوتے ہیں حضرات حنفیہ کے نزدیک، یعنی اس کے بال، سینگ، ناخن، دانت، ہڈی یہ شرعاً پاک ہے۔ حرام جانور کی ہڈی شرعی زکوٰۃ یعنی شرعی طور پر ذبح کرنے یا دباغت سے پہلے بھی پاک ہے اور اس کا خارجی استعمال بھی جائز ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے خنزیر کا تو یاد رکھیں اگر وہ تسبیح خنزیر کی ہڈی کی بنی ہوئی ہے تو پھر یہ شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ خنزیر نجس العین ہے اور اس کی ہڈی شرعاً پاک نہیں ہوتی، حتیٰ کہ دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یاد رکھیں اگر تو خنزیر کے جانور کی ہڈی ہے تو پھر اس کی تسبیح استعمال کرنا شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، اور اگر خنزیر کے علاوہ کسی جانور کی ہڈی ہے تو اس کی گنجائش ہے، وہ شرعاً جائز ہے۔ سیمی صاحبہ نے پوچھا ہے کیا میں اپنی ساس صاحبہ کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں جبکہ یہ ان کے بیٹے کی کمائی نہیں ہے، میرے اپنے ذاتی پیسے ہیں؟ جی ہاں، ساس کو زکوٰۃ دینا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، شرط یہ کہ وہ غیر سید ہو اور مستحق زکوٰۃ ہو۔ کلکتہ انڈیا سے جمیل صاحب نے پوچھا ہے ہم بہت فکر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے سارے اسلامی ممالک ہیں، مگر جب مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ اسلامی ملک والے کہتے ہیں کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسے میں وہ بے بس مسلمان کیا کریں؟ کیا ہم مسلمان یتیم ہو چکے ہیں؟ ہمارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، میں انڈیا سے ہوں۔ آپ کا سوال 100% بجا ہے اور شکوہ بالکل درست ہے، اعتراض بالکل درست ہے، یہی ہمارا بھی رونا ہے۔ آج امت مسلمہ کے جو عرب اور اسلامی ممالک ہیں، خدا نے ان کو بڑی دولت، بڑی ترقی
اور بہت ساری بے شمار اعلیٰ ترین درجے کی نعمتوں سے نوازا ہے، شاندار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، لیکن وہی حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی اندھی محبت اور موت سے نفرت، یہ وہ چیز ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی احادیث کے اندر تذکرہ فرمایا۔ آج وہ کوٹ کوٹ کر کے ہمارے مسلمانوں اور بالخصوص ہمارے حکمرانوں کے اندر بھر چکی ہے۔ عافیت کو عذر بنا لیا گیا ہے، ہر مسلمان سکڑتا جا رہا ہے، ہر اسلامی ملک، عرب ملک اپنے آپ کو سکیڑتا چلا جا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں بچ جاؤں، مجھے بچاؤ حاصل ہو جائے، بس میں بچ جاؤں۔ یاد رکھیے، پڑوس میں اگر آگ لگی ہوئی ہو تو وہ آگ ایک دن آپ کے گھر پہ بھی آئے گی۔ نہیں ہو سکتا کہ اس میں آگ لگے اور اس کے شعلے آپ کو متاثر نہ کریں، اس کا دھواں نہ آئے اور وہ آپ کے کئی حصوں کو نہ جلائے، آپ کی دیوار کو وہ کمزور نہ کرے، آپ کی جڑوں کو کھوکھلا نہ کرے، آپ کی بنیادوں کو وہ کمزور نہ کرے۔ وہ ڈھائے گا، وہ آگ آپ کی بنیادوں کو ڈھائے گی اور وہ شعلے آپ کی جڑوں کو کھوکھلا کریں گے۔ اس لیے ایک ہی حل، ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ ہے، باعزت طریقے سے جینا، غیرت کے طریقے سے جینا۔ خدا عزت والوں کو، غیرت والوں کو، خدا حمیت والوں کو اس دنیا کے اندر اپنی مدد سے سرفراز کرتا ہے۔ یہ نصرت کب آتی ہے؟ جب انسان اپنے اندر غیرت و حمیت پیدا کرے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورکم یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، ایک جگہ فرمایا، ایک جگہ بثلاثۃ آلاف فرمایا۔ صبر، استقامت، دین پر ڈٹے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو لاتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے شکوہ کیا، یہ شکوہ 100% بجا ہے، بالکل درست ہے۔ آج انڈیا کے مسلمان دہائیاں دے رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، کیا پوری ممالک اور کیا ساری دنیا کے اسلامی ممالک ایک انڈین حکومت کو اگر مجبور کرنا چاہیں تو مجبور نہیں کر سکتے؟ امن و امان پیدا کروانا چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ مشکل صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے تک محدود رہنا، عافیت کو عذر بنا لینا، سکڑتے چلے جانا، اپنی عافیت کو تلاش کرنا اور صرف اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے جغرافیے کو بچانے کی کوڑھن اور فکر، یہ غیر اسلامی فکر ہے۔ اس فکر نے آج مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو ڈیولپمنٹ کنٹری بنائیں اور اس کو ترقی دیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر کہیں مسلمان رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، اس وقت ظلم کا شکار ہے، پستی و زوال کا شکار ہے، تکلیف کا شکار ہے، تو آپ ان کی سنوائی بھی کریں، ان کی مدد بھی کریں۔ کل کو یہ دن آپ پر بھی آ سکتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ رب العزت ان دنوں کو، زمانے اور موسم کو پلٹتا رہتا ہے۔ انقلاب، تبدیلی، اس کے اندر پلٹ، اس کے اندر دوبارہ سے وہ زمانہ اور تاریخ کا دہرایا جانا، یہ تسلسل ہے اور یہ تاریخ میں چلتا رہتا ہے۔ زمانے کے اوقات کو ثبات نہیں ہوتا، گردش ایام رکتی نہیں ہے، اس کو ٹھہراؤ کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ وقت گزرتا رہتا ہے۔ حال ہی کے اندر افغانستان کے اندر سب نے دیکھ لیا، ہم چھوٹے تھے، 2001 2002 کے اندر بمباری ہوئی، میرے کانوں میں آج تک پاکستان کے چند لبرل صحافیوں کے یہ زہریلے تبصرے گونجتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر یہ کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، ہماری نسلیں بھی مر جائیں گی، لیکن یاد رکھنا امریکہ کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی ہے۔ کل قطر میں کیا ہوا ہے؟ وہ انخلا چاہ رہا ہے، مذاکرات کے نام پر باعزت رہائی کی بھیکیں مانگ رہا ہے، اور وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں گزرنے دو، ہم فلاں دن تک 135 دنوں تک 85,000 فوجی نکال لیں گے، 6 مہینے تک اتنے فوجی نکال لیں گے، اتنے عرصے تک اتنے۔ بھئی کیوں نکال لیں گے؟ آپ تو سپر پاور ہیں، آپ تو چونٹی کی چال کو سنتے تھے، آپ سے تو کوئی بچ نہیں سکتا تھا، آپ کیوں نکال لیں گے؟ آج وہ آ گئے اس بات پر، ان بے سر و سامانی والوں نے اور ان لوگوں نے جن کو رات کو کھانا میسر نہیں تھا۔ ٹوٹل شاید 70,000 نہ ہو افغان طالبان، آج باقاعدہ دنیا کو دکھا دیا ہے صبر، استقامت، صبر کرنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے صبر کرے، استقامت اختیار کرے، اور پھر اللہ رب العزت ایک موقع عطا فرماتے ہیں
اور پھر اللہ رب العزت حق کو بالآخر فتح عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ وہ صفات ہیں جو بدری صحابہ کی صفات تھی، یہ وہ صفات ہیں جو احد، خندق، احزاب، وہ صفات اگر آج ہم اپنائیں، ان صحابہ کرام کا وہ مزاج اپنائیں، اپنے اندر تقوی اور اپنے اندر رجوع اللہ، اللہ کی نصرت بھی آتی ہے، ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، توکل علی اللہ کی دولت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج یہ قانون بن چکا ہے، آپ اگر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو، غیرت اور حمیت کے ساتھ سینہ ٹھوک کر کے کھڑے ہو جاؤ، آپ کی عزت ہوگی۔ بچتے چلے جائیں گے، ذلیل کر دیے جاؤ گے، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ غلام بنو گے۔ اگر جسمانی غلام ہو تو ذہنی غلام بنائے جاؤ گے، ذہنی غلامی سے آزاد اختیار کرو گے، جسمانی غلامی بنائی، ہر طرح کی غلامی کا طوق ڈالا جائے گا۔ صرف ایک راستہ ہے، سینہ ٹھوک کر کے کھڑے ہو جاؤ اور کہہ دو اور طے کر لو کہ میں نے اللہ کے سامنے گردن جھکانی ہے، یہ سر اللہ کے سامنے جھکے گا اور نہیں کسی کے سامنے جھکے گا، یہ طے کر لیجئے۔ چند قدریں ہوتی ہیں، بس انسان ان قدروں پر سمجھوتا نہ کرے، ان قدروں کو اپنا لے، نہ قابل سمجھوتا، نہ قابل کمپرومائز، نہ قابل برداشت، چند قدریں، ہر صورت میں ان کو اختیار کروں گا، پھر اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے۔ آج آپ نے حکمرانوں کا کہا، یقیناً یہی امت مسلمہ کا اور عالم اسلام کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عوام کسی اور انداز میں سوچتے ہیں، حکمران کسی اور انداز میں سوچتے ہیں۔ مسلم ممالک کے حکمران اپنے ملکوں اور اپنی مملکتوں کے مسلمانوں کی نمائندگی صحیح طور پر نہیں کر رہے، ان کی ترجمانی نہیں کرتے، وہ کچھ اور انداز میں سوچتے ہیں، یہ کچھ اور انداز میں سوچتے ہیں۔ یہی ہمارا المیہ ہے۔ کامران اسلم صاحب نے کہا ہے، میزان بینک یا بینک اسلامی میں سیونگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، کیا وہ منافع استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، شرعاً یہ جائز ہے۔ کیا کسی کافر یا مشرک کے مرنے پر مسلمان اسے ریسٹ ان پیس کہہ سکتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر یا مشرک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے یا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے، تو یہ تو بالکل غلط ہے اور یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کافر اور مشرک قطعی طور پر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، تو اس لیے اس کے لیے یہ دعا کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس کے لیے مغفرت طلب کرنا، استغفار کرنا بھی شرعاً ناجائز ہے۔ البتہ تعزیت اگر کرنی ہی ہو تو اس کے کچھ کلمات ہوتے ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں، مثلا جس سے تعزیت کی جا رہی ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت تم کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ جو جانے والا ہے اللہ اس سے اچھا تم کو بدلہ عطا کرے۔ وہ اچھا بدلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ رب العزت تم کو اسلام کی دولت عطا فرمائے، تمہارے ریلیٹیو اور رشتہ دار، تمہارے بیٹے بیٹی اور آل اولاد کو اللہ دین اسلام کی دولت عطا فرمائے، تمہارا مسئلہ اچھا ہو جائے، تمہاری مشکل حل ہو جائے۔ یہ ہے دعائیں جو تعزیت کے موقع پہ کہنی چاہیے اور کر سکتے ہیں۔ سعدیہ شہزاد صاحبہ نے کہا، اگر کسی کا صرف نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے لڑکی کو ایک طلاق لکھ دی گئی ہو میسج پر، اور اگر پھر 2 مہینے کے اندر رجوع کر لیا جائے تو کیا شادی قائم رہے گی یا دوبارہ نکاح کریں گے؟ جی ہاں، نکاح قائم رہے گا اور دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو یعنی اچھا رخصتی سے پہلے کہا ہے، رخصتی تو پھر نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دیے تو پھر نیا نکاح کرنا پڑے گا، نیا نکاح کر، لیکن حلالے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر حلالے کے نیا نکاح کرنا کافی ہوگا۔ احمد شاہ نے پوچھا، اگر ہمیں کوئی تحفے میں کھانے کی چیز دے جس کے حلال ہونے میں ہمیں شبہ ہو تو کسی غیر مسلم کو ہدیہ کے نیت سے دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے تاکہ وہ چیز ضائع نہیں ہو؟ دیکھیں، آپ نے کہا ہے کہ کوئی کھانے کی چیز دے جس کے حلال ہونے میں شبہ ہو، شبہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا مطلب، کس طرح کا شبہ ہے؟ اگر تو فرض کریں مٹھائی ہے، فرض کریں کہ کوئی غیر ذبیحہ گوشت کے علاوہ کی کوئی چیز ہے، آپ کو ظاہری طور پر اس کے اندر کوئی حرام یا نجس چیز نظر نہیں آتی تو کھانا جائز ہے۔ ہاں، اگر گوشت کی کوئی چیز ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ غیر ذبیحہ یا بغیر بسم اللہ کے پڑھے جانور ذبح کیا گیا ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ کو اس کا شبہ ہے گوشت وغیرہ کا تو وہ کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور وہ آپ کسی غیر مسلم کو دیتے۔ اگر کسی کھانے یا استعمال کی چیز کا حلال ہونے کے بارے میں شبہ ہو تو کیا کسی دوسرے مسلمان کو دے سکتے ہیں جو اتنا زیادہ احتیاط نہ کرتا ہو؟ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو آپ کے لیے کھانا جائز نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی جائز نہیں، اور میں نے تفصیل بتا دی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے لیے کھانا جائز نہیں۔ اگر تو گوشت ہے اور آپ کو شبہ ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے وہ کھانا درست نہیں ہوگا۔ عبد الباسط صاحب نے کہا، کیا 14 یا 15 سال کے بچوں
کو خاتون سے ٹیوشن پڑھوا سکتے ہیں؟ یہ بچے تو بڑی عمر کے ہوتے ہیں، ان کو خاتون سے ٹیوشن پڑھوانا صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کو کوئی مرد ٹیچر، مرد۔ عتیق صاحب نے قیوم آباد سے کہا ہے کہ میں نے فلاں عالم کو 15 مرتبہ وقفے سے خواب میں دیکھا، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ لیکن ان میں آپ نے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ العلوم کا بھی نام لیا ہے، تو یہ مبارک خواب ہے۔ اللہ رب العزت آپ سے دین کا کام لے گا، اللہ آپ کو علم کی دولت عطا فرمائے گا، اور یقیناً انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بہت اچھی تعبیر ہے، اللہ آپ کے حق میں اسی تعبیر کو ظاہر فرما دیں۔ بشرا مصطفیٰ صاحبہ نے پوچھا کامیاب جوان پروگرام میں قرضہ لینا کیسا ہے؟ ناجائز ہے۔ اس پر میرا ایک کلپ بھی موجود ہے، اور وہ فیس بک پیج پر بھی وہ کلپ موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس پر میرا پریس ریلیز بھی شائع ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کے اوپر باقاعدہ دنیا ٹی وی کے اندر بھی اور اس پروگرام کے اندر بھی اور علیحدہ سے بھی درس قرآن پر اپنے فیس بک پیج پر ایک کلپ ریکارڈ کرایا ہے۔ یہ جو کامیاب یوتھ اسکیم ہے، کامیاب نوجوان یوتھ اسکیم، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ عصر کی سنتوں کے بجائے ہم عصر کی قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، بالکل۔ نماز کی رکعت چھوٹ جائے اور امام کے سلام کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھنا چاہیے یا نہیں؟ امام کے سلام کے بعد ظاہر ہے اگر رکعت چھوٹ گئی ہے تو امام کے سلام کے بعد آپ بالکل اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے اور اپنی رکعت پوری کریں گے۔ اگر سفر میں قصر کی نماز قضا ہو جائے تو واپس گھر میں آ کر پوری نماز پڑھنی ہوگی یا قصر کی؟ جو نماز جس طریقے سے قضا ہوگی اسی طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ کتنے کلومیٹر پر قضا ہوتی ہے؟ افتخار احمد جوئیہ بورے والے نے پوچھا۔ 78 کلومیٹر پر۔ عتیق غزر صاحب نے فرمایا ہے کہ مولانا عبدالقادر صاحب، حافظ عبدالقادر صاحب اختر کالونی کراچی والے بیمار ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ قصور شہزاد نے پوچھا کیا اسٹیٹ لائف انشورنس بیمہ پالیسی کروانا جائز ہے؟ ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ قیصر صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے سورہ توبہ پر بسم اللہ نہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ نازل ہی اسی طرح سے ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو سورہ جس طریقے سے نازل ہوئی اور پھر شارع علیہ السلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے پیش فرمائی اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ ہم کو اور امت کو پڑھنے کا حکم ہوگا۔ ندیم صاحب نے فرمایا صلاۃ الوتر کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ ہمارے نزدیک 3 رکعتیں، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ تیسری رکعت کے اندر کھڑے ہوں گے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں، اور پھر اس کے بعد آپ باقاعدہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہیں گے اور دعائے قنوت پڑھ کر کے آپ رکوع کے اندر جائیں گے۔ آیت کریمہ کی فضیلت بتا دیں، یونس صاحب نے پوچھا ہے۔ آیت کریمہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے تکالیف، صدمے، بیماریوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ نماز فجر یا نماز عصر کے فرض کے بعد، نماز فجر یا نماز عصر کے فرض کے بعد شکرانے کے نفل سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ یاد رکھیے کہ نماز فجر کے بعد، اسی طرح نماز عصر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، فرض نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصلاۃ بعد ان تطلع الشمس بعد الصبح حتی تطلع الشمس، ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس او کما جاء فی حدیث ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے یا سورج غروب ہو جائے۔ دارالکفر ہجرت کی بنیاد ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دیگر ملکوں کے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ مسعود اختر صاحب نے پوچھا ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کی ہر لمحے ہر اعتبار سے مدد کرنا فرض ہے۔ اگر احتجاج کے ذریعے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اپنے اپنے ملکوں میں احتجاج کیا جائے، خطوط لکھ کر، رابطے کر کے، ان پر بین الاقوامی دباؤ ڈال کر، میڈیا کے ذریعے، صحافت کے میدان میں، جو جس شعبے کے اندر ہے اس شعبے کے اندر وہاں کے مسلمانوں کی مدد کرے۔
اگر وضو کرتے وقت منہ سے خون آ جائے اور وضو بھی آدھا یا پورا ہونے والا ہو تو کیا وضو دوبارہ کرنا ہے یا کلی کر لے؟ نہیں، وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ کوئی عورت اگر عدت میں ہے تو ان کو خوشبو والا صابن اور شیمپو استعمال کرنا چاہیے یا بنا خوشبو والا، اور سر میں آئل لگانا چاہیے یا نہیں؟ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ پلیز اس سوال کی رہنمائی کیجیے۔ فرام سندھ، نیم محمد یاسین۔ گزارش یہ ہے کہ ایسی چیز شمار ہوتی ہو، مثلا بعد میں اچھے کپڑے، اعلیٰ درجے کا زیور وغیرہ نہا لینے کے بعد وغیرہ، یہ ہے اصل میں ممنوع، سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ باقی غسل کے دوران شیمپو یا صابن استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، کر سکتے ہیں۔ کیا کریڈٹ کارڈ یوز کرنا چاہیے؟ ارم نے لاہور سے پوچھا ہے۔ میرا اس کے اوپر کلپ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جب تک ڈیبٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہوں تو ڈیبٹ کارڈ ہی استعمال کرنا چاہیے، اور کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب جتنے دن ہوتے ہیں جب تک سود نہ لگے تو ہم تو سود نہیں لگنے دیتے، گویا کہ 30 دن کے اندر ہم وہ پیسے ادا کر دیں گے، بل ادا کر دیں گے، تو پھر تو استعمال کرنا جائز ہونا چاہیے۔ گزارش یہ کہ ٹھیک ہے آپ 30 دن کے اندر پیسے ادا کر لیں گے، بل ادا کر لیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، اگر میں نے 30 دن کے اندر بل اور پیسے ادا نہ کیے تو پھر ایسی صورت میں سود ادا کروں گا۔ تو اگرچہ آپ وہ موقع نہیں آنے دیتے، لیکن آپ نے یہ ایگریمنٹ تو کیا ہے نا، اس ایگریمنٹ کے کرنے کا گناہ ہوگا، اس لیے ڈیبٹ کارڈ استعمال کریں۔ ہاں اگر کہیں مجبوری کے اندر ڈیبٹ کارڈ نہ ہو، وہ استعمال نہ کر سکتے ہوں، اے ٹی ایم کارڈ نہ ہو، تو پھر مجبوری ہے، اور مجبوری کے اندر ڈیبٹ کارڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ شرط یاد رکھیے گا کہ وقت کے پورا ہونے سے پہلے آپ اپنی پیمنٹ ادا کر دیں۔ والدین کے ایصال ثواب کے لیے صرف اس نیت سے قرآن خوانی اور اس کے بعد دعا کرانا کیسا ہے؟ زاہد صاحب نے پوچھا ہے۔ جی ہاں، قرآن خوانی کا مطلب ہے قرآن کریم پڑھنا، تو ٹھیک ہے، لوگوں سے پڑھوانے، ان لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھیں۔ کوئی کتنا دل سے پڑھے گا؟ بھائی آپ خود پڑھیں، آپ پڑھیے نا۔ آپ کے والد یا آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، جو درد، جو غم، جو کڑھن، جو فکر آپ کو کسی اور کو ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہم ریڈی میڈ کام کرنے کے بڑے عادی ہو گئے، لوگ یہ کام کر رہے ہیں، بٹن دبائیں یہ کام ہو جائے۔ ارے بھائی یہ مجاہدے کے ساتھ ہے، قربانی کے ساتھ ہے۔ اسلام رسومات کا دین نہیں ہے، حقائق کا دین ہے۔ اپنے طور پر پڑھیں، خود پڑھیں اور اس کا ثواب بھیجیے، اور وہی اصل چیز ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانا کیسا ہے؟ جنید صاحب نے پنجاب سے پوچھا ہے۔ کنونشنل بینک ہیں، سودی بینک ہیں، تو سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا بھی جائز نہیں، اس کے اندر پیسے جمع کروانا بھی جائز نہیں۔ احسان اللہ صاحب نے لندن سے پوچھا ہے، زکوٰۃ کا ٹائم جب آیا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، اب سر پر دوسری زکوٰۃ بھی آ گئی ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ یہ یا تو ان سے کاروبار یا پھر زکوٰۃ دے دوں، ایسے میں مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے یا پھر فی الحال کاروبار شروع کروں؟ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے اور زکوٰۃ ادا کریں۔ شفقت صاحب نے سعودیہ سے پوچھا، اگر مکہ شادی میں شرکت کے لیے جانا ہو میقات سے باہر کسی شہر سے، سعودیہ میں رہنے والوں کا تب بھی احرام پہننا چاہیے؟ کیا مطلب؟ ادھر سے پوچھا مکہ شادی میں شرکت کے لیے، ادھر سے میقات سے باہر، پھر کسی شہر سعودیہ، کون ہے، کہاں سے؟ نشے کی حالت میں اللہ کا یاد آنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ مسعود احمد صاحب نے پوچھا۔ دیکھیں اللہ کو یاد۔ حارث قریشی صاحب نے پوچھا کاٹن اور نائلون کے موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ ناجائز ہے، اس پر مسح نہیں ہوگا۔ کیا اسلامی بینک سے گھر کے لیے لون لے سکتے ہیں؟ نصیر صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا ہے۔ اسلامی بینک لون نہیں دیتے، وہ لیزنگ پر، یعنی شرکت متناقضہ عربی کے اندر کہتے ہیں، اسلامک لیزنگ ہوتی ہے اجارہ، اس اسلامک فائنانس کے ایک مخصوص طریقے پر وہ آپ کو گھر پارٹنرشپ پر دیں گے۔ اسلامی اگر کوئی صحیح حقیقی اسلامی بینک ہوگا وہ جائز ہے۔ فرض ہے اگر وہ ₹1,00,000 اس کے پاس ذاتی طور پر جمع رہا تو پھر اس کو بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی وہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جائے گی۔ افتخار صاحب نے پوچھا اگر ایک آدمی باہر کام کرتا ہے اور ہر ہفتے آتا جاتا ہے تو کیا وہ پوری نماز پڑھے گا دونوں جگہ؟ باہر کام کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کہاں باہر؟ کتنا کلومیٹر دور؟
وہ لکھے نا، شہر سے باہر، بستی سے باہر، پھر اگر باہر تو کتنا کلومیٹر باہر، تو ساری بات لکھیں۔ فاطمہ صاحبہ نے پوچھا اگر صبح 7 بجے آنکھ کھلے تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اصل تو یہی ہے کہ نماز کے وقت میں اٹھ کر کے نماز باجماعت ادا کریں، اور اگر کسی وقت آنکھ نہیں کھل سکی یا انتظام کرنے کے باوجود نہیں اٹھ سکے تو پھر ٹھیک ہے، جس وقت اٹھیں اس وقت نماز ادا کریں، ورنہ ظہر سے پہلے اس کی قضا کر لینی چاہیے۔ میرا ایک دوست ناراض ہو گیا، میں اس سے کس طرح سے راضی کروں؟ فیصل صاحب نے کہا ہے اصل یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کس بات پر وہ ناراض ہوا ہے۔ اگر کوئی شرعی خرابی آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو اس خرابی کو دور کرے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا جائز معاملہ جس میں وہ حق پر تھا اور آپ نے ناجائز کیا، کوئی مثال کے طور پر اس کا حق تلف کیا، تو وہ حق ادا کریں تاکہ اس کی ناراضگی دور ہو سکے۔ آج کل آن لائن کورسز کا دور ہے، اسی طرح بہت سے اسلامی اور دینی کورسز بھی ہوتے ہیں، کیا خواتین کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا کیسے؟ اگر صرف مرد استاد کی ریکارڈنگ ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر صرف ریکارڈنگ ہے، یعنی ریکارڈ شدہ کوئی چیز ہے اور خواتین اس کو سنتی ہیں، وہ تو جائز ہے، اور اگر باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، کنورسیشن ہے، تو پھر اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اصولی طور پر کوئی خاتون ہی خاتون کو پڑھائے، لیکن اگر خاتون کو نہیں پڑھاتی، مرد پڑھاتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، مگر شرعی حدود و قیود کے ساتھ۔ خان کاکڑ صاحب نے پوچھا جمعے کے دن 4 رکعت فرض سنت کی نیت سے پڑھیں یا فرض کی نیت سے؟ 4 رکعت جمعے والے دن فرض ہے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسا سوال کیا ہے۔ 2 رکعت فرض ہے، جمعے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو 4 رکعت فرض کہا ہے یہ کب پڑھنے کا کہا ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں۔ اگر جمعے سے پہلے 4 رکعت تو وہ سنت ہے، جمعے کے بعد جو 4 رکعت وہ بھی سنت ہے۔ آج کی نشست میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔